آج کا جو عنوان ہے مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ اس کے ایک حصے طلاق اور خلع کی بڑھتی ہوئی تعداد اور رجحان کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کی جائے۔ میرے بھائیوں، بات شروع ہوتی ہے یہاں سے کہ نکاح جو ہے، شادی کیوں کی جاتی ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات مستحضر نہیں ہوتی ہے کہ شادی کے مقاصد کیا ہیں۔ جب کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں، تو کسی کا جواب ہوتا ہے کہ امی بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ان سے کام نہیں ہو رہا ہے، بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں اور گھر میں کھانا بنانے والے کوئی نہیں ہیں، اب امی بولے تیری شادی کیسا بھی کر دینا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شادی اس لیے کی جاتی ہے کہ گھر میں ایک باورچن کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اگر باورچی چاہیے جو وقت پر کھانا پکا کر دے اور مزیدار کھانے بنائے، تو بجائے شادی کرنے کے ہمیں کسی باورچی کو ہائر کر لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ غلط فہمی ہے کہ کھانا بنانے کی ماہر عورتیں ہوتی ہیں، کھانا پکانے میں ماہر مرد ہوتے ہیں۔ آپ ولیمے میں، تقریبات میں کھانا بنانے کے لیے کسی عورت باورچی کو نہیں بلاتے ہیں، کسی مرد باورچی کو بلاتے ہیں، اور جتنے ڈیزائن کے کھانے ایک مرد باورچی بنا سکتا ہے، عورتیں اتنے ڈیزائن کے کھانے بنا بھی نہیں سکتی ہیں۔ 5 سٹار 7 سٹار ہوٹلز میں کک جو ہوتا ہے وہ مرد ہوتا ہے، عورت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ کھانا یہ وقت پر مل جائے اس لیے میں شادی کر رہا ہوں، تو ہم نے شادی کے مقصد کو سمجھا نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے مقصد اور ایک ہے وقتی ضرورت، دونوں میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا۔ آپ حیدرآباد جانا چاہتے ہیں، آپ بس میں بیٹھے، آپ نے ٹکٹ لیا، لیکن جیسے ہی سیٹ پر جا کر بیٹھے تو آپ نے دیکھا کہ سیٹ کچھ آرام دہ نہیں ہے، اور باقی پورے بس میں کہیں بھی سیٹ نہیں۔ تو ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک ہے ہمارا مقصد کہ ہم حیدرآباد جانا چاہتے ہیں، یہ ہے مقصد، اور ضرورت یہ ہے کہ سیٹ بھی اچھی ہو تاکہ سہولت کے ساتھ سفر ہو جائے۔ لیکن مسافر کے ذہن میں یہ بات تازہ ہے کہ میرا مقصد اچھی سیٹ نہیں ہے، میرا مقصد حیدرآباد جانا ہے، اس لیے سیٹ اگر کچھ آرام دہ نہیں ہے تو ایڈجسٹ کر لیں گے، تھوڑی دور کا تو سفر ہے، باقی بس تو حیدرآباد جا رہی ہے، تو ہم ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ کنڈکٹر کو یہ نہیں بولتے یہ سیٹ اچھی نہیں ہے، دوسری سیٹ لا کے دو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقصد سیٹ نہیں ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، کھانا یہ ضرورت ہے ہماری، جیسے بس میں سیٹ،
لیکن اس میں اگر کچھ 19-20 کا فرق ہے تو مسافر ایڈجسٹ کر لیتا ہے. لیکن ہمارے پاس تو کھانا اتنا بڑا مقصد ہے کہ ایک ماں بہت تمناؤں کے ساتھ اور بہت آرزوؤں کے ساتھ مختلف جگہوں پر اور مختلف گھروں میں پہنچ کر ایک مناسب لڑکی کو سلیکٹ کر لیتی ہے. اور جب اس سے پوچھا جائے کہ لڑکی کیسی ہے تو جب وہ سلیکٹ کر لیتی ہے تو پھر تعریفوں کے پل باندھتی ہے. وہ لڑکی بہت اچھی ہے، دیکھنے میں بھی اچھی ہے، خاندان بھی اچھا ہے، لوگ بھی اچھے ہیں، آل رائٹ، شادی ہو گئی. 1 مہینہ 1.5 مہینہ گزرا تو اب یہی ساس بولتی ہے آندھی صورت کی. اتنی اچھی صورت کی 1.5 مہینے میں آندھی کیسا ہو گئی؟ تو اصل میں وہ 1.5 مہینہ پہلے اس کی شکل و صورت دیکھی تھی، اب 1.5 مہینے کے بعد اس کا پکوان دیکھی. سیدھا چائے پکانے نہیں آتا، سالن دیکھو کیسا بنائی، آندھی صورت کی. میرے بھائیو، اگر ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ نکاح اس لیے کیا جاتا ہے کہ کپڑے دھلے دھلائے ہمیں وقت پر مل جائیں، تو بیوی سے اچھا تو دھوبی دھوتا ہے، اور جتنی بہترین استری دھوبی کر سکتا ہے بیوی نہیں کر سکتی. تو اگر نکاح کا مقصد یہ ہے تو بجائے شادی کرنے کے کسی دھوبی سے اپنے کپڑے دھلوا لینا چاہیے. تو نکاح کا مقصد یہ نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے کہ ساتھ میں ہیں تو ایک دوسرے کے کام کر رہے ہیں. ہمارے بعض دوست پہلی رات میں اپنی بیوی کو جو سبق سناتے ہیں وہ یہ رہتا، ہماری اماں بہت خطرناک، میرے کو وقت پہ کھانا دیے نہیں دیے چل جاتا، ان کو دیر نہیں ہونا، اور ہمارے باپ بہت ڈینجر، اور ہمارے بڑے بھائی انہوں ایسے. تو جو عورت پہلی بار آئی ہے، جس کو اس گھر کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، اور ہم اس کو جو سبق پڑھا رہے ہیں وہ نفرت کا، ہونا یہ چاہیے کہ ہم یہ کہتے کہ جس طرح آپ کے ماں باپ ہیں ایسے ہی میرے بھی ماں باپ ہیں، جیسے آپ کے بھائی بہن ہیں میرے بھی بھائی بہن ہیں، اور بڑے لوگ وہ ہمارے ہمدرد ہوتے ہیں. اگر میری والدہ، میرے والد صاحب کبھی آپ کو کسی بات پر ڈانٹیں، اس خاندان کو ہم آباد کرنے کی اور پرسکون خاندان بنانے کی کوشش کریں. ہم اپنے بڑوں کی خدمت کریں گے، ہم اپنے بڑوں کا احترام کریں گے اور گھر کو آباد کرنے کی فکر کریں. تو سمجھانا یہ چاہیے، لیکن ہم الٹا سبق سناتے ہیں. اور ہماری جو مائیں ہیں، جو لوگ گھروں کے حالات سے اچھی طرح واقف ہیں، وہ جانتے ہیں، اور شاید آپ لوگ بھی میری بات کی تصدیق کریں کہ ایک بہو کو جو شکایتیں ہوتی ہیں ساس سے جتنی شکایتیں ہوتی ہیں خسر سے نہیں ہوتی. جھگڑا ساس سے، اور ساس وہ بہو کی سانس بند کر دیتی ہے، ناک میں دم.
شادی سے پہلے بچہ اگر دیر سے آتا تو یہ ماں انتظار کرتی کہ بچہ اب تک کھانا نہیں کھایا، لیکن شادی کے بعد جب بچہ باہر سے آتا ہے اب وہ بے خبری میں، اس کے ذہن و دماغ میں دور دور تک اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی پولیتھین کور ہے جس میں اس کی ضرورت کا سامان ہے، اس کی اپنی کچھ ڈائری ہے، اس کے اپنے کچھ کاغذات ہیں۔ اب وہ گھر میں آیا اور سیدھے اپنے کمرے میں چلے گیا، تو اب اماں دیکھ لیے کیا لایا ہے کہ کیا ہے کیا، سیدھا بیوی کے کمرے میں چلے گیا۔ ارے میرے کو بتاتا یہ مٹھائی لایا، بولے تو کیا میں کھاتی، کیا میرے کو پہلے شوگر، مگر بتایا تو تھوڑا خوشی ہوتی تھی۔ تو یہ اماں کے ذہن میں پورا یہی چلتے رہتا، یہ پوٹا بیوی کا ہو گیا۔ اچھا یہ اماں کو یہ نہیں معلوم کہ آپ کے شوہر بھی آپ کے ہو گئے، اس لیے کہ پوری شادی تو آپ کے ایڈوائس سے ہی ہوتی۔ شادیوں میں ہم لوگ جو بات چیت کرتے ہیں، ہم لوگ تھوڑی بات چیت کرتے ہیں، ہم صرف پوسٹ مین کا کردار ادا کرتے ہیں۔ بات چیت تو گھر میں بیٹھی ہوئی عورتیں کرتی ہیں، کبھی نہ آتے ادھر سے آ کے بولتے یہ دینا وہ دینا ہے، وہ بچے والے بولتے نہیں اتنے دینا، تو بچی کا باپ فیصلہ نہیں کر سکتا، تو ٹھیک ہے میں بھی مشورہ کر کے بولتا ہوں۔ پھر اندر جاتے، جا کے پوچھتے ایسا میں بولا مگر نہیں مان رہے، اتنے دینا بول رہے، تو پھر انہوں بولتے نہیں ٹھیک ہے پھر اتنے بولو، اور اس طرح پھر وہ آتے ہیں اور پھر بتاتے نہیں اتنا ہوتا، اور پھر اب وہ پھر اصرار کیے کہ بھائی اتنا نہیں اور اتنا چاہیے، تو پھر دوبارہ جاتے ہیں، اور جب اندر سے ٹھیک ہے رشتہ اچھا ہے ٹھیک ہے بولو، اب خوش آتے کہ بادشاہ سلامت کی طرف سے اجازت مل چکی ہے۔ تو اصل کردار تو ہماری عورتوں کا ہے۔ تو اس واسطے ہمارے پاس تو ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ایک لڑکا جو خلیجی ملک میں رہتا ہے، وہ ہمیشہ جب بھی کوئی چیز بھیجتا تھا تو اپنے والد یا والدہ کا نام لفافے پہ اور کور پہ لکھ کے بھیجتا تھا۔ ایک مرتبہ بیوی نے کہا کہ برقع چاہیے، تو اس نے برقع بھیجایا، لیکن اس کے ذہن میں نہیں تھا، اس نے سوچا کہ بھی برقع تو بیوی کا ہے، تو وہ کور پہ بیوی کا نام لکھ دیا۔ اب وہ آیا، اب اماں دیکھے وہ ہاتھ سے نکل گیا، اب تک باوا کا نے تو میرا نام لکھ کے بھیجاتا تھا، اب بیوی کا نام لکھنا شروع کر دیا۔ وہ سلیمان خطیب نے کہا تھا نا کہ پیلا دیکھیا پھسل گیا پوٹا، اجلا دیکھیا اچھل گیا پوٹا، میرے ہاتھوں سے کیا کروں اماں، صاف پورا نکل گیا پوٹا۔ تو اب ماں یہ سمجھی کہ بس نکل گیا ہاتھ سے، اب اس کو ہاتھ میں لینا ہے تو کیا کرنا۔ اب وہ بچی 15 دن اپنے سسرال میں اور 15 دن اپنے میکے میں رہتی تھی، اس لیے کہ شوہر تو یہاں نہیں رہتا تھا۔ تو بچی بیمار ہوئی تو سسرال والوں نے کسی RMP ڈاکٹر کو بتایا، 15 دن ہوئے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، ماں باپ آئے اور لے کر گئے، تو ماں باپ نے کسی اور ڈاکٹر کو بتلایا۔ تو اب جیسے ہی بچے کا فون آیا تو ماں کو جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہاں بھی ڈاکٹر کو بتائے تھے لیکن طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، ماں باپ لے گئے، وہ لوگ بھی ایک ڈاکٹر کو بتائے ہیں، تو بات صحیح تھی۔ لیکن اب ماں اگر اپنے بچے کو
اس کے ذہن و دماغ کو کسی طرف پھیرنا چاہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس بچے کو سیدھے راستے پہ لا نہیں سکتی۔ اب جیسے ہی بچے کا فون آیا تو اب اماں بول رہے تیری بیوی کو ہم بتائے سو ڈاکٹر پسند نہیں ہے، وہ ڈاکٹر بھی پسند رہتا، اور اس کے ذہن میں یہ ڈاکٹر پسند نہیں وہ ڈاکٹر پسند، بولے تو کچھ تعلقات ہے کیا وہ ڈاکٹر سے؟ تو اس طرح ہر مرتبہ وہ ماں اس طرح کی باتیں کرتی کہ ایک دن اس بچے کے دماغ میں یہ بات آئی کہ میری بیوی، اس کے تعلقات کتنے لوگوں سے ہیں، تو اس نے فون کیا، اور جیسے ہی بیوی نے فون ریسیو کیا تو اس نے کہا طلاق۔ بیوی کیا بات ہو گئی؟ بولے طلاق 3 طلاق دے دیا۔ اس پورے واقعے میں اس بچی کا کوئی قصور نہیں، صرف اس ماں کی ذہنیت کہ میرا بچہ بیوی کا ہو گیا ہے، اسے اس کے کنٹرول سے نکالنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو طلاق کی شرحیں بڑھ رہی ہیں، اس میں قصور جہاں ان عورتوں کا ہے جن کی ہم نے تربیت نہیں کی، ان بچیوں کا جن کو ہم نے اس زمانے میں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تھا کہ ہم اپنی بچیوں کی بہترین تربیت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جس کو 3 بیٹیاں عطا فرمائیں اور اس نے ان بچیوں کو کا اچھا نام رکھا اور ان کی مناسب تعلیم و تربیت کا انتظام کیا اور مناسب جگہ ان کا رشتہ کر دیا، اللہ اس کے بدلے اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ جو جنت جس چیز کے بدلے میں ملنے والی ہے وہ صرف بہترین کھانے کھلانے اور بہترین کپڑے پہنانے کے بدلے میں ملنے والی نہیں ہے، بہترین تعلیم و تربیت کے بدلے میں ملنے والی ہے۔ لیکن ہم نے بس اپنے کو کمانے کی مشین بنایا ہوا ہے، اس لیے کہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ کون کتنے پیسے والا ہے، جہیز کہاں سے زیادہ ملتا ہے، جوڑے کی رقم کہاں زیادہ ملے گی، تو ہم بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ زیادہ کماؤ تاکہ بچیوں کا رشتہ اچھی جگہ ہو جائے۔ اپنی بچیوں کی تعلیم اور تربیت کی طرف جو توجہ ہمیں دینی چاہیے، ایک ماں کو اپنے تجربات جو اپنی بیٹی کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے کہ دیکھو شوہر کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، میری اپنی زندگی کے تجربات یہ ہیں، میری ازدواجی زندگی کامیاب اس لیے ہوئی کہ میں نے یہ چیزیں کی جس کی وجہ سے تمہارے والد مجھ سے انہوں نے راحت محسوس کی اور میری ازدواجی زندگی کامیاب رہی۔ میں نے ساس اور خسر کے ساتھ اس طرح کی خدمت کا رویہ اور سلسلہ رکھا تھا جس کی وجہ سے میرے ساس اور خسر مجھ سے خوش تھے اور ہمارا گھر پرسکون اور بہترین گھر تھا۔ اس لیے تمہیں بھی، تم جس گھر میں جاؤ وہاں ساس اور خسر کا اسی طرح ادب اور احترام کرو، ان کی خدمت کر کے ان کا دل جیت لو۔ اپنے شوہر کو اس انداز سے بات کرنی چاہیے، اس کے ادب اور احترام کو اس طرح ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ہم نے جو پیغام اپنی بیٹیوں کو اور جو تجربات اپنی بیٹیوں کو ہمیں دینے چاہیے، اس کے بجائے ہمارے پاس تو ٹی وی دیکھنے اور یوٹیوب دیکھنے اس کے علاوہ تو فرصت ہی نہیں۔ اس لیے ہم جب شادی ہوتی ہے اور بچی رخصتی کے لیے تیار ہے اور رو رہی ہوتی ہے تو اماں یہ بولتے کئی پریشان ہو رہی، فون نمبر ہے نا، کچھ تو بھی ہوا تو فون کر، ہم لوگ آتے دیکھ لیتے تیرے ساس سسروں کو۔ تو ہم تو یہ پیغام دے کے اپنی بیٹیوں کو بھیج رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ تربیت ہم نے اس کی ہے اور یہ تربیت ہم نے اسے دی ہے تو وہ جس گھر میں جاتی ہے بس کوئی چھینکے تو فون کر دیتی ہے اور کھانسے تو فون آ جاتا ہے اور ماں باپ طیش میں آ جاتے ہیں۔ بہت ساری طلاق کے واقعات کی جو وجوہات ہیں ان میں شوہر و بیوی سے کہیں زیادہ یہ بڑے لوگوں کا قصور اور غلطیاں ہوتی ہیں کہ یہ ملنے نہیں دینا چاہتے۔ اور کئی مرتبہ کاؤنسلنگ سینٹر میں ہم نے جب شوہر و بیوی کو علیحدہ بیٹھ کر انہیں آپس میں بات کرنے کے لیے کہا تو وہ تو 10-15 منٹ میں تیار ہو گئے کہ ہم ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں، اور یہ بڑے لوگ 2 سال سے ان کو ٹائٹ رکھے ہوئے تھے۔ کئی گزارتی دیکھیں گے۔ تو یہ جو بڑوں کا جو ہمارے پاس
ایک رویہ ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم سب ویسے ہیں، لیکن ہم میں یہ خامی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ہمیں اپنی اولاد کی، اپنے لڑکوں کی جس طرح تربیت کرنی چاہیے، ہم اس تربیت میں بہت ناکام ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے ہم بچے یہ سمجھتے ہیں کہ غصے کے اظہار کا طریقہ یہ ہے کہ بھئی بس بیوی کو ڈرانا ہو تو یہ کہو خاموش بیٹھنا تو طلاق دے دیتا ہوں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈرانے کا طریقہ ہے، اور ڈرانے کے لیے طلاق کا لفظ یوز کرنا چاہیے. طلاق ڈرانے کی چیز نہیں ہے، طلاق رشتے کو ختم کرنے کی چیز ہے. ڈرانے کے لیے ہزاروں الفاظ موجود ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں، ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ڈرانا ہے تو بیوی کو طلاق کی دھمکی دو. اور بے سوچے سمجھے اکثر لوگ کہتے ہیں بہت غصے میں تھا اس واسطے 3 طلاق دے دیا. تو میں نے کہا بھائی ایسا ہی غصہ جب آپ کو دوبارہ آئے تو آپ اپنا گھر مجھے دے دیجئے. اور بہت غصے میں تھا اس واسطے گھر کے رجسٹری آپ کے نام پہ کر دیتا ہوں. تو آپ کو کبھی اتنا غصہ نہیں آیا کہ اپنے جیب کے پیسے نکال کے کسی کو دے دیے؟ کبھی غصہ ایسا نہیں آیا کہ اپنا گھر کسی اور کے نام پہ رجسٹری کر دیے؟ غصہ خالی طلاق دینے کے واسطے ہی آتا. تو بہرحال ہمیں اپنے بچوں کی بھی اسلامی دینی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، جس میں ہم غفلت برت رہے ہیں. اور اپنی بچیوں کو بھی جس خاندان میں جائیں اس گھر کو کیسے پرسکون بنا سکتے ہیں اس کی تربیت دے کر بھیجنے کی ضرورت ہے. تب ہم یہ جو طلاق اور خلا کی بڑھتی ہوئی شرح ہے اس کے روکنے میں کسی حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں. ہمارے ہم سب کے بڑے جن کو ہم سب کو سننا ہے وہ تشریف لا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے حضرت کے وعظ سے ہمیں صحیح استفادے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.